وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسجرت الجبال فكانت سرابا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ تو ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 10 تک، ٹھیک ہے، آیت نمبر 10 تک ہم نے آلریڈی پڑھ رکھا تھا، جس میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ یہاں اس صورت میں کچھ خبر کی بات کی جا رہی ہے نا، کسی خبر کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اب وہ خبر کیا ہے؟ قیامت کا بڑا خبر، نبا، میں نے بتایا تھا نبا ہم کہتے ہیں بڑی خبروں کو۔ پھر ہم نے ایک ایک کر کے دیکھا کہ کیسے اللہ رب العزت اپنی قدرتوں کو بیان کر رہے ہیں، اپنی نشانیوں کو بتا رہے ہیں۔ کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ اب یہ پہلے کے لوگوں کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے، اور اس کے بعد جو لوگ آئیں گے اس کے لیے بھی یہ چیز ہے کہ یہ نشانیاں اس لیے بتائی گئی ہے تاکہ تم یہ سن لو کہ یہ جو خبر ہے، یہ جو قیامت کی خبر ہے، وہ ہو کر رہے گی، وہ ہونی ہی ہے اور وہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ ہم ان نشانیوں کو دیکھیں، ہم ان نشانیوں پر غور و فکر کریں، اور ہمیں یہ نشانیاں پر اگر ہم غور و فکر کریں گے تو یہ ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ جب اللہ رب العزت یہ ساری نشانیاں دکھا سکتے ہیں تو وہیں اللہ رب العزت ہمارے مرنے کے بعد ہمیں واپس اٹھا سکتے ہیں۔ تو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے آیت نمبر 10 تک پڑھا تھا، جس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا سب سے پہلے نشانیوں میں سے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چلنے پھرنے کے لیے آرام دائک بنائے کہ ہم اس پہ آرام سے چل پھر سکتے ہیں۔ نہ تو زمین کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ تو ہے نہیں، جیسے اگر آپ دوسرے پلانٹ میں چل جائیں، آپ سن پہ چل جائیں، چل سکتے ہیں؟ نہیں چل سکتے، ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میکھے بنائے جو زمین کو اسٹیبل کیے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زوجہ کے بارے میں بتایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، یعنی ہم نے تم کو جوڑے میں پیدا کیا۔ اب اس جوڑے میں ہی ہم اگر آ جائیں تو اس میں بہت ڈیپ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو جوڑے میں پیدا کیا ہے، بہت چیزوں کو، جیسے آپ کے ہاتھ پاؤں دیکھ لے، سب جوڑے میں موجود ہے نا۔ آپ کی دو آنکھیں ہیں، آپ کے دو کان ہیں، آپ کے دو ہاتھ ہیں، آپ کے دو پیر ہیں، برڈس ہو گئے آپ کے، جیسے چنے وغیرہ آپ دیکھ لیں گے اس کے اندر دو جوڑے رہتے ہیں۔ ہر کسی کو اللہ نے جوڑے پر ہی پیدا کیا ہے۔ آیتوں کے بارے میں بات کریں تو پہلے اللہ نے زمین کا کہہ رہے ہیں، پھر آسمان کا کہہ رہے ہیں، زمین، آسمان، چاند، ستارے، ایسے کر کے اللہ جوڑوں میں بیان کرے، گروپس میں آ جاتے ہیں، پھر جنریشن میں آ جاتے ہیں۔ اس جوڑوں کے اندر بھی بہت ساری چیزیں اس آیت کے اندر وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا۔ پھر ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے نیند کو ہمارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا ہے اور رات کو لباس بنایا ہے۔ رات کو لباس کہنے کا مطلب تو یہ بھی ہے کہ کیسے دوپہر کی جو دھوپ اور شام کی وہ جو سردی رہتی ہے وہ ساری چیزیں رات آنے پر ڈھک جاتی ہیں، ہے نا، کور ہو جاتی ہے پوری طریقے سے۔ ٹھیک اسی طرح دوسری طرف لباس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی دن بھر کے کام رہتے، جو بھی کام رہتے، جو بھی مشغولیات رہتی، جو بھی پریشانیاں رہتی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، سارا کچھ اس لباس میں، اس رات جیسے لباس میں کور ہو جاتا ہے نا۔ انسان سوتا ہے تو ایک طریقے سے اس کو موت سی آ جاتی ہے کہ اسے کسی چیز کا خبر نہیں آتا، کسی چیز کا خبر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا جا رہا ہے، اپنی ساری پریشانیوں کو وہ ڈھک کر کے سو جاتا ہے۔
ہے نا. تو لباس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. پھر لباس کے اندر وہ عورت مرد کا ایک دوسرے کے لیے لباس ہونا، اس کی عیبوں کو چھپانا، یہ ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں، ہے نا. اب اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے بیان کر رہے ہیں، اپنی باتوں کو بتا رہے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں آیت نمبر 10 تو ہو گیا تھا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. دین آتے ہیں ہم آیت نمبر 11 میں، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے. اسکرین ہٹ گئی کیا؟ اسکرین شو نہیں ہو رہی ہے؟ چلے میں کرتی ہوں اسکرین شو. ٹھیک ہے، میں اسکرین شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں کو. ہاں آپ کا بیچ میں نا میرا بہت نیٹ ورک ایشو ہو رہا ہے. ہاں ہاں کوئی بات نہیں. ہاں ٹھیک ہے. Let me share my screen. ہو رہی ہے؟ چلیں بہتر. اب ہم آتے ہیں اس آیت میں، آیت نمبر 11. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. وَجَعَلْنَا اور جعلنا بنایا ہم نے نہارا دن کو، معاش کا وقت. جیسے اللہ تعالیٰ نے رات کا ذکر کیا کہ رات کو ہم نے تمہارے لیے لباس بنایا ہے. لباس کہنے کا مطلب کہ تم اس میں اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر کے تم چپ چاپ سے سو جاؤ، اپنے سارے کام کو چھوڑ دو. اسی کے بعد اللہ تعالیٰ اب آتے ہیں دن میں. ٹھیک ہے، اور بنایا ہم نے دن کو معاش کا وقت. معاش کا مطلب ہوتا ہے کمانا یا زندگی کو چلانا، جذب کرنا. ٹھیک ہے، کام کا وقت، ان ساری چیزوں کو ہم بولتے ہیں معاش. یعنی کہ ہم اس معاش میں اس میں آ جاتے ہیں ساری ایکٹیویٹیز جو دن بھر میں ہم کرتے ہیں نا. کمانا ہو گیا، دن میں ہی ہم محنت کرتے ہیں کمانے کے لیے. ٹھیک ہے نا، اپنی زندگی کو چلانا، گھر میں جو ہمارے کام ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہماری ڈیلی لائف کی ساری چیزیں تو ہم دن میں کرتے ہیں. آپ خود کہیں نا کہ آپ کوئی ہے ایسا جو رات میں دن سے زیادہ کامیں کرتا ہوں، ہے نا. اور اگر کوئی ایسا شخص ہے بھی، کوئی ایسا مل بھی گیا آپ کو، تو اس کا پورا جو لائف اسٹائل ہے وہ چینج رہتا ہے نا. اس کی صحت، اس کی ہیلتھ آپ کو بتا دے گی کہ یہ بندہ رات میں جاگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ایسا ہماری باڈی کو بنایا ہی ہے کہ رات ہوتے ہی وہ خود کو چارج سی کرنے لگتی ہے نا. رات کا وقت جب ہمارا آتا ہے تب ایسا جیسے ہم خود کو چارج کر رہے ہیں اور اگلے صبح کے لیے تیار کر رہے ہیں، اگلے ماس کے لیے تیار کر رہے ہیں. اگر ہم نے خود کو چارج نہیں کیا، اگر ہم نے اس سے پہلے والے آیت کی بات نہیں مانی، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہے نا، اگر ہم نے اس کو نہیں مانا. یس سب آپ کی اسکرین شیئر نہیں ہو اچھا، رہی ہے. نہیں تو ہو رہی ہے، تب سے میں شیئر کر کے بیٹھی ہوں. اب ہو رہی ہے؟ ہاں اب ہو رہی اوکے. تو اگر ہم نے اس سے پہلے کی آیت جو ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا کو ٹھکرا دیا، اگر ہم اس کو غور نہیں کریں، اگر ہم اس کو اس کی فرما برداری نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ہمارا جو لائف اسٹائل ہے، ہمارا جو ڈیلی کا دن ہے، ہماری خود کی صحت ہے، وہ خود بتا دے گی کہ تم اس کو ٹھکرا رہے ہیں، ہے نا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، معاش کا وقت. تو ہمیں اس چیز پر یہ کرنا ہے، عمل کرنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے کیا کر دیا ہے، اتنے زیادہ ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں، اتنے زیادہ ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم لوگ 12 بجے سو کر کے اٹھتے ہیں، ہے نا. رات بھر ہم جاگتے ہیں، اور ایون آپ لوگ نہیں بھی اٹھتے ہوں گے تو ہم نے اپنے بچوں کی عادتیں خراب کر رکھی ہیں. ان کو لیٹ سے اٹھنے دیتے، فجر کو اٹھانا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میرا بچہ رات میں پڑھائی کرتا ہے، میرے بچہ رات میں ایگزام کی پریپریشن کر رہا ہے، تو وہ فجر میں نہیں اٹھ سکتا. کیا کر رہے ہیں ہم؟ کیسے پھر ہم کہیں گے کہ ہم قرآن کی آیتوں کو مانتے ہیں، جب ہماری کام یہ ہے، جب ہماری حرکتیں یہ ہیں. ہم خود 10 بجے اٹھ رہے ہیں، ہم خود 11-12 بجے اٹھ رہے ہیں، جب معاش کا وقت ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس وقت کو تمہارے لیے بنایا گیا تاکہ تم کام کرو. ٹھیک ہے، تاکہ تم روزی کماؤ، ہے نا، تاکہ تم اپنے دن بھر کے کاموں میں لگ جاؤ، ہے. زندگی چلاؤ. جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا تو ہم اس کو ٹھکرا رہے ہیں. کیا ہوا؟ کس کی مائک آن ہے؟ آف کر لیجیے اپنی مائک. شاید مائک آف کریے اپنا. چلو میں نے کر دیا.
ٹھیک ہے. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، وَبَنَيْنَا اور بنایا ہم نے، فَوْقَكُمْ اوپر تمہارے، سبعًا سات، شدادا مضبوط آسمان. اب دیکھیں نا، رات کی بات ہو گئی، دن کی بات ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ آتے ہیں آسمانوں کو دیکھو. مطلب کہ یہ جو صورت ہے اس میں سب سے بڑی بڑی جو ہماری نشانیاں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. شدادہ کا مطلب ہوتا ہے مضبوط، ہے نا. اب اس میں سات کا ذکر کیا گیا ہے، سات آسمان کا. سات مضبوط سی چیزیں کیا ہے ہمارے پاس؟ وہ آسمان ہے نا. دیکھیں ہم نے جو پڑھا ہے نا، کب پڑھا ہے ہم نے اپنے اسکولس میں، جو ہمارے بچے پڑھتے ہیں، سات آسمان ہوتے ہیں، سات زمین ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں بچپن میں کیا بولے، بڑے ہو کر کے ہمیں پڑھایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو خود بتا رکھا ہے پہلے سے کہ تمہارے اوپر سات آسمان ہم نے بنایا ہے، ہم نے سات مضبوط آسمان. سوچیں اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی بڑی دنیا ہے، اور اللہ نے صرف انسان کے رہنے کے لیے اس ارتھ کو اتنا زیادہ فیسلٹیز دی ہیں. بولا جائے تو آگے بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اور نشانیوں میں اللہ نے اتنی فیسلٹیز دی ہیں، ہے نا. ہمارے لیے پہاڑ کا ذکر کیا گیا ہے، رات اور دن تبدیل ہو رہے ہیں. ورنہ آپ باقی جگہوں کو دیکھو، آپ باقی جو ہمارے پلینٹس ہیں اس کو دیکھ لو، آپ جو ہمارے وہ ہو گئے اسٹارس ہو گئے اس کو دیکھ لو، سورج کو دیکھ لو جو ہمارے اسٹارس ہے. کیا ممکن ہے کہ ہم اس میں رہ سکتے ہیں؟ نو. مارس کو دیکھ لو، جوپیٹر کو دیکھ لو، جتنی ہے پلینٹس ہمارے، ان تمام کو دیکھ لیں گے تو کہیں بھی رہنے کے لائق نہیں ہے. لیکن جہاں ہم رہ رہے ہیں اللہ نے اس جگہ کو اتنے طریقے سے بنایا. یہ سات آسمان پر غور کریں آپ، جگہ کوئی پلر نہیں ہے آسمان میں، کوئی پلر نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی مضبوط پلر نہیں، پھر بھی وہ مضبوط آسمان ساتھ ساتھ کھڑے ہیں. کیسے کھڑے ہیں؟ اس میں ایروپلین چل رہے ہیں اتنے بھاری بھاری، اس میں پرندے اڑ رہے ہیں، اس میں سب کچھ ہو رہا ہے، ہمیں آکسیجن مل رہا ہے، ہمارے بادل وہاں موجود ہے، بادل سے بارشیں ہو رہی ہے، دوبارہ بھاپ بن کے جا رہا ہے، دوبارہ بارش نیچے آ رہی ہے، ہمارے کو آکسیجن مل رہا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ جا رہا ہے. کیا کچھ نہیں ہو رہی ایکٹیویٹیز؟ کیسے؟ ہاؤ اٹس پاسبل؟ ہے نا. کوئی تو ہے جو اس کو چلا رہا ہے. وہی تو اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ تم اس پر غور کرو، کون چلا رہا ہے، ذرا غور کرو، ذرا دیکھو. تو تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ ہم آسمان تو ضرور دیکھتے ہیں. آج کل کی لڑکیاں، ایون میں خود بھی، آسمان دیکھا پکچرز کلک کرے آسمان کے، اوہ بڑا ایستھیٹک لگ رہا ہے آسمان ہماری. اچھا ہاں ایک چیز غور کرے، اب میں اپنی چیز بتاتی ہوں. میری عادت ہے، ٹھیک ہے، عادت یا بول دیں اب یہ عادت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب یہ نشہ ہو گیا ہے مجھے اس چیز کا، کہ میں جو ہے وہ کرتی کیا ہوں، میں ہمیشہ ہر شام کو میں عصر کے بعد چھت پہ جاتی ہوں، ہے نا. اور یہ میں کتنے سالوں سے کر رہی ہوں، چاہے میں کتنا بھی بزی شیڈیول رہے میرا، رہتا ہے بزی شیڈیول صبح سے لے کر کے رات تک، لیکن یہ جو وقت ہے شام کے وقت، میں اس کو کسی کو نہیں دیتی، اس وقت کو کسی کو نہیں دیتی، ہے نا. اور اس وقت میں چھت کو جاتی، اور چھت میں جانے کے بعد، یا آپ لوگ بھی غور کرو جو جاتے ہوں گے، بہت ساری لڑکیاں ہیں جن کو عادت ہوگی ایسے چھت وت میں جانے کی، ہے نا. تو آپ نے آسمان کو دیکھا ہوگا، کبھی بھی آسمان کو ایک جیسا پایا ہے؟ کبھی بھی پایا ہے کہ آسمان آج جیسا دکھ رہا ہے کل بھی ویسے ہی دکھ رہا ہے؟ نو. ایون آپ کھڑے ہو کر کے دیکھیں گے، میں دیکھتی ہوں ایون میں 10-15 منٹ کھڑے ہو گئی، کوئی دیکھے گا مجھے سوچے گا یہ کیا، یہ کوئی کیا دکھ رہا ہے اس کو، کوئی جنات دکھ رہا ہے، ایسا سوچیں گے جیسے میں غور کر کے دیکھتی ہوں. میں دیکھتی ہوں کہ بادلیں کیسے ادھر سے ادھر جا رہی ہیں، کیسے وہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے. اور ویسے بھی ہمیں اللہ رب العزت کی نشانیوں کو دیکھنی چاہیے، لیکن آج کل لوگ اس کو بہت بورنگ سمجھتے ہیں کہ کیا دیکھنا آسمانوں کو، کیا ہے ان سب چیزوں پہ غور کرنا. ہے تو ہے، ہم نے پڑھ لیا ہے سائنس، ہمیں پتہ ہے وہ بادل کا کام ہے گھومنا، ہمیں پتہ ہے کہ ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے، ایسے آتی ہے کھانے، یہ وہ ہمیں پتہ ہے ہمیں. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا غور کریں کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس کو ہر منٹ تبدیل کر رہے ہیں،
اگر میں 15 منٹ بادل کو دیکھوں تو 15 منٹ میں یہ چاند ادھر سے ادھر نظر آ جاتا ہے، یہ بادل ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے، چاند چھپ رہا ہے، بادل نظر آ رہا. واو، نشانیاں ہیں اللہ کی، نشانیاں جس پر ہم غور نہیں کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا غور کریں، ہمیں چاہیے ہم تھوڑا وقت نکالیں ان سب چیزوں کے لیے. 7 مضبوط آسمان، 7 مضبوط آسمان ہے نا. کس کا بنایا ہوا؟ اللہ کا بنایا ہوا. کس نے چلایا؟ اللہ نے چلایا. کون چلا رہے ہیں؟ اللہ چلا رہے. کون چلائیں گے؟ اللہ چلائیں گے. چلتا رہے گا یہ سلسلہ. اس کے بعد جب قیامت کا دن آئے گا تو وہی آسمان پھٹ جائیں گے، وہی آسمان دروازے دروازے ہو جائیں گے، وہی پہاڑ ریت بن جائے گا. انشاءاللہ تعالی ہم آگے دیکھتے ہیں اس کو. اور یہ ساری چیزیں کس کے حکم سے قائم ہیں؟ اللہ کے حکم سے. کس کے قدرت کی نشانی ہے؟ اللہ کے قدرت کی نشانی. کیوں؟ کیونکہ یہاں قدرت کی نشانیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 13 میں. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. وجعلنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ ایسا لگتا ہے کہ میں بس بول رہی ہوں، بک بک اور کر رہی ہم ہوں. نے آپ بنایا. اور ہم نے بنایا. ٹھیک ہے، دکھ گیا کیا یہاں سے؟ ہاں چلو کوئی مسئلہ نہیں، آپ لوگوں کو تو یاد ہی ہوگا. وجعلنا اور بنایا ہم نے، سراجا ایک چراغ، وہاجا خوب روشن، اور بنایا ہم نے ایک دہکتا ہوا خوب روشن چراغ. وہاج، وہاج کا جو لفظ ہے وہ وہجون سے ہے، اور وہجون کہتے ہیں بھڑکنے کو. ٹھیک ہے، خوب بھڑکنا. وہجون کہتے ہیں خوب بھڑکنے کو، یعنی کہ سخت روشنی، بڑی روشنی. اب یہ بڑی روشنی کس کے پاس ہے؟ بھڑکتی روشنی کس کے پاس ہے جو بہت زیادہ بھڑک رہا ہے، جس کے اوپر بہت زیادہ روشنی؟ آف کورس سن کے پاس ہے نا. سن جو ہم صبح شام دیکھ رہے ہیں. اب اس سن پر غور کریں، سورج پر غور کریں گے ہم. سورج جو ہے ہمارا، وہ ہماری جو ارتھ ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں، کروڑوں گنا بڑا ہے نا. اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ کروڑوں میں ہے. اس کا جو ڈائی میٹر ہے وہ مے بی ارتھ سے 109 گنا زیادہ ہے، 109 گنا زیادہ ہے. ہاں شاید پڑھا ہوا کافی دن ہو گئے ہمارے. تو 109 گنا زیادہ سورج کا ڈائی میٹر ہے. 109 گنا زیادہ ڈائی میٹر سورج کا ہے نا. سوچیں، ہم نے صرف اور صرف دیکھا ہے یہ ارتھ کو، ہے نا، زمین کو ہم نے دیکھا، ارتھ کو ہم نے دیکھا ہے. وہ بھی ہم نے نہیں دیکھا. ہم اگر ایک انڈیا کی ہی بات کرتے ہیں تو ہم سوچ نہیں سکتے کہ انڈیا میں اتنے اسٹیٹ، اتنے گاؤں، اتنے قصبے، اتنے گلیاں، اتنی چوراہے ہیں. پھر انڈیا سے باہر جاؤ، پھر اس سے باہر جاؤ، اس سے باہر جاؤ، او اللہ اکبر. مطلب انسان جو ہے نا وہ اس لیول تک سوچ ہی نہیں سکتا جس لیول تک اللہ نے بنایا ہوا ہے. انسان بھی اتنا ہی سوچ سکتا ہے جتنا اللہ رب العزت اس کو سوچنے کی صلاحیت دیتے ہیں. جتنا اللہ رب العزت جتنا اللہ چاہیں گے انسان اتنا ہی سوچ پائے گا. لیکن انسان کے سوچ سے کئی زیادہ آگے ہیں. جب صرف ہم ایک انڈیا کی بات کریں، چلے انڈیا چھوڑ دیں، اس سے آگے، اس سے آگے، اس سے آگے، چلو آپ پورے ارتھ کو امیجن کر لو. اب اس ارتھ سے 109 گنا نہیں، 109 گنا بہت کم ہے، اس سے کئی زیادہ بڑا ہے سن، ہے نا. ڈائی میٹر میں شاید 109 گنا ہے. بہرحال کافی بڑا ہے. اس کی بات کریں، اس کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اب وہ ایک بھڑکتا روشن چراغ ہے. اب اس میں سن کو ایک بھڑکتا، بہت بھڑکتا، یہ جو وہجون ورڈ ہے یہ بہت زیادہ بھڑکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نا، بہت زیادہ بھڑکنا. اور اچھا آپ ایک چیز غور کریں کہ ہر بھڑکتی چیز جو ہوتی ہے وہ روشنی نہیں دیتی، لیکن یہاں پہ روشنی کی بھی بات کی گئی ہے. چراغ، سراج، چراغ، ہے نا، یعنی کہ وہ بھڑک تو رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ روشنی بھی دے رہی ہے. اب آپ غور کریں، وہ سن اتنی زیادہ دور ہے ہم سے، پھر بھی اس کی پراپر روشنی ہمیں آتی ہے. نہ اللہ نے اتنا زیادہ روشنی بھیجا کہ ہم جل کے راکھ ہو جائیں، نہ اتنی کم روشنی بھیجی کہ ہم وہ ہو جائیں، جم جائے. نہ اتنا زیادہ دیا کہ پگھل جائے، نہ اتنا کم دیا کہ
جم جائیں. بیلنس بنایا ہے اللہ نے، بیلنس. اللہ اکبر، کتنی شکر ادا کرنی چاہیے، کتنی نعمتیں ہیں اللہ. اس پہ تو میں بہت کم بات کر رہی ہوں وقت کی وجہ سے، بہت کم. اگر ان نعمتوں میں یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے پر، اور یہ نیند اور رات اور پہاڑوں پر بات کی جائے نا، تو بات کرتے 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 لوگوں کی رائے رکھتے 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 میرے 2-3 لیکچر ایسے ہی چلے جائیں گے، ہے نا. اتنی گہرائی ہے اس کے اندر. تو سراج وحاجہ یعنی کہ اللہ نے ایک بھڑکتا ہوا چراغ بنایا ہمارے لیے، ہم تک آ رہا ہے. اب وہ چراغ سے روشنی اتنی زیادہ نہیں آ رہی ہے کہ ہمیں جلا کے راکھ کر دے، یا اتنی کم نہیں آ رہی ہے کہ ہم جم جائیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ موسم میں تبدیلی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے. ابھی سوچیں آپ، اتنی شدید گرمی تھی، ہے نا، بدن میں کپڑے نہیں رکھنے کا من کرتا تھا، دن میں کتنی کتنی دفعہ نہائے جا رہے، اتنے پسینے آ رہے، اتنی گرمی کہ انسان بے چین ہو گیا. بے چین بولتے ہیں نا، بالکل بے چین ہو گیا. ذرا سا اللہ نے بارش کی بوندیں برسائیں اور ہمیں ٹھنڈ لگنے لگ گئی. سبحان اللہ. سوچے نا، وہی سورج ہے نا، اتنا بڑا سورج ہے ہمارے پاس. اللہ نے بولا یہی نہیں، سورج، یہ تو سورج بہت چھوٹا ہے، اس سے بڑے بڑے اسٹارز ہمارے پاس موجود ہیں، ہے نا. جو ہمارا کیا بولتے ہیں اس کو، انترکش. میں ایسا لگ رہا ہے میں سائنس جغرافی پڑھا رہی ہوں. بہرحال اس میں ہمارے پاس اس سے بڑے بڑے اسٹارز موجود ہیں، سورج سے بھی بڑا بڑا اللہ رب العزت نے بنا رکھا ہے نا. اور جیسے موسم تبدیل ہوتی ہیں، آپ سوچیں ذرا کہ وہ جو سورج جو کل تک ہمیں اتنی شدید گرمی دیتا تھا، وہ صرف ایک بادل کی بارش سے اس کی تپش کم ہو گئی. کیسے، کون کر رہا ہے یہ سب؟ اللہ. اس سے بڑی نشانیاں کہاں دیکھیں گے آپ کے پاس تو ساری نشانیاں موجود ہیں. پھر ہم کیوں نہیں سوچتے قیامت کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ یہ سب کیوں بتا رہے ہیں؟ تفسیر آپ کو کیوں بتائی جا رہی ہے، کیوں سنائی جا رہی ہے؟ کیوں؟ تاکہ ہم قیامت کے بارے میں سوچیں، ہے نا، غور کریں قیامت کے بارے میں. جب اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، اتنا سب کچھ نشانیاں بتائی جا رہی ہے، تو قیامت بھی تو ہو کے رہے گا. اب ہم آتے ہیں اس سے آگے کی نشانیوں میں، جو کہ قیامت کے لیے نو یہاں پہ ہے شاید. اور وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. معصرات کا جو روٹ ہے وہ اثر سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے جوس، ہے نا، مطلب نچوڑ سمجھتے ہیں؟ نچوڑنا کسی چیز کو، جیسے آپ کے پاس ایک نیمبو ہے نا، اس میں بہت سارا رس ہے، اچھی خاصی نیمبو ہے. اب اس کو آپ نچوڑیں گے تو کیسے اس سے نکلتے ہیں، ہمارا رس نکلتے ہیں نا نیچے کی طرف، مست سی ایک دم. تو جو معصرات ہے، اس کا جو روٹ ہے، اس کا میننگ ہوتا ہے نچوڑ، جوس. اب کہاں انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے؟ معصرات کا مطلب ہو گیا بادل، وہ بادل جو بالکل بھرے ہوئے ہیں، ہے نا، بالکل بھرے ہوئے وہ بادلوں کی بات یہاں کی جا رہی ہے. ایک سیکنڈ رک جائے. ہاں، بھرے ہوئے بادل. اب غور کریں ذرا بادلوں پہ. ہے اللہ، کیسے اللہ نے بادلوں کو بنایا ہے، کیسے؟ مطلب بادل جو ہے ہمارے پاس، ایسے بہت زیادہ بھی نہیں برستی کہ وہ ایک دم سے چوٹ پہنچا دے. جس طریقے سے ہم نے سائنس میں پڑھ رکھا ہے کہ بادل جو ہے ہماری، وہ بھر جاتی ہے بہت زیادہ، اس کے بعد وہ یا تو پھٹتی ہے یا پھر وہ گرنے لگتی ہے تو بارش ہوتی ہے. آپ ذرا اس پر غور کریں کہ کتنی اچھے سے بارش ہوتی ہے، کہ دھیمی 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 ہو رہی ہے، یا تیز بھی ہوتی ہے نا تو ڈسپلین سے آتی ہے نا. آپ نے اگر بارش کو غور کرا ہوگا، بارش کا دن ہے اب تو آگے، اب ذرا غور کریں گے آپ میری باتوں کو، کہ کیسے ڈسپلین مینٹین کر کے آتی ہے بارش. یہ ہے کہ ایک جگہ بہت زیادہ، چونکہ اگر بات کی جائے کہ جو چیز بہت اوور لوڈڈ ہے، وہ بہت اوور لوڈڈ چیز تو اچانک سے گرتی ہے نا، وہ دھیرے دھیرے کر کے ڈسپلین کے ساتھ کیسے گر رہی ہے؟ کون گرا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کس نے مینٹین کر رکھا ہے؟ اللہ نے مینٹین کر رکھا ہے نا.
وہی اللہ، اس کی قدرت کی نشانیاں اتنی ہے. دیکھیں ذرا بارشوں کو دیکھیں. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ یوٹیوبرس ہوتے ہیں ہمارے پاس، ہے نا، کچھ یوٹیوبرس ہیں جو نا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. آپ نے نام بھی سنا ہوگا کچھ چینلز کا، جیسے کریزی ایکس وائی جیڈ یا کیا کیا اور ہو گئے، دیکھتے ہیں بچے، میں نے دیکھا ہے. تو اس میں سے ایک نے کیا کرا تھا نا کہ انہوں نے نا، چلو سائنس تو پڑھ رکھا، بہت دماغ ہے بھائی، بہت دماغ ہے. اب تو بولتے سائنس ہے، سب کچھ ہے، بہت دماغ ہے ان کے پاس. اب انہوں نے ویسے ہی بارش برسانے کی کوشش کی. انہوں نے بادل کو جمع کرا، بالکل اچھے سے جمع کر دیا، اور جیسے بادل جب اوور لوڈڈ ہو جاتی ہے پانی آتی تو ویسے ہی جمع کرا اور پانی برسانے کی کوشش کی. جب وہ پانی بھر کر کے نکلا، کیسے نکلے گا؟ بنا ڈسپلین کے، کیونکہ وہ انسان ہے، وہ کنٹرول نہیں کر سکتا. جب وہ گرا تو وہ، جب آپ بتائیں جب اوپر سے پانی اگر مٹی میں گرائیں گے تو مٹی گڈھا نہیں ہو جائے گی؟ ہوگی نا. لیکن اللہ نے پانی کو ایسے نہیں گرایا. جب وہ انسان کرنے کی کوشش کرے وہ مٹی گڈھی سی ہو گئی، مطلب پریشر اتنا پڑا کہ وہ دب رہا تھا. لیکن اللہ نے ایسے نہیں کیا. چاہتے تو وہ بس بنا کر کے اللہ چھوڑ دیتے کہ ہاں اپنی سائیکل پہ چلو، جیسے کہ نہیں گرو، رہنے دو. ویسے بھی انسان بہت نافرمان ہے، گرے مرے ہمیں کیا. نو، اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ اس کو ایک ڈسپلن سے برسا رہے ہیں کہ کسی کو چوٹ نہیں پہنچ رہی، ایون فائدہ پہنچ رہا ہے. آپ کی روڈ نالیاں صفائی ہو رہی ہیں، پودوں کو پانی مل رہا ہے، انسان کے مطلب جان آ جاتی ہے بارش آنے کے بعد، ہے نا. بعد میں بھلے آپ کو کچ کچ ضرور لگے گا، لیکن وہی بارش اگر نہ ہو تو لوگ ابھی دیکھیں نا، کہاں بارش نہیں ہو رہی تھی، ممبئی یا کہاں پہ کتنے پریشان حال میں تھے لوگ اس بارش کی وجہ سے. تو دیکھیں یہ اللہ کی قدرت کی نشانی. یہی پریشان حال لوگ جو ہیں، یہی لوگ جن کو یہ نظر نہیں آتا، جن کو یہ اہمیت دنیا میں ہے کہ بارش کیوں نہیں آ رہی ہے، ذرا سا اللہ نے اوپر نیچے کر دیا تو پھر وہ پریشان ہو جاتے. اور وہی لوگ نافرمانی کرتے ہیں. وہی ہم لوگ ہیں جو اس چیز کو ٹھکراتے ہیں. اتنی نشانیاں اللہ نے دے رکھی ہے، اس کے باوجود ہم کیا کرتے؟ نافرمانی کرتے، یہ سوچ کے کہ قیامت ابھی بہت زیادہ دور ہے. ابھی کہاں، ابھی تو لمبی زندگی ہے، ابھی رہنے دیتے ہیں، ابھی چلے نا، ابھی پریپریشن کر رہے ہیں، ابھی جاب لگ جانے دیتے ہیں، جاب لگ کے سیٹل ہو جائیں گے. سیٹل ہو جانے کے بعد پھر دین پر تو دھیان دینا ہی ہے. ابھی تو بڑھاپا ہے نا، بڑھاپے میں بیٹھ کے تسبیحاں گنیں گے. ابھی کریئر پر فوکس کرتے ہیں، کریئر ابھی مین ہے ہمارا. اگر میرا اس بار کریک نہیں ہوا، جو بھی، یا میری اس بار جاب نہیں لگی تو کریئر ٹھپ ہو جائے گا. بعد میں اللہ سے توبہ کر لیں گے. بہت سارے لوگوں کی یہ تھنکنگ رہتی ہے، بہت سارے لوگوں کی. لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ یہی ڈیلے اگر اللہ نے کر دیا نا تو ہم ختم ہو جائیں گے. خیر میری لیکچر بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے. نیکسٹ ہے لنخرج به حبا ونباتا. لنخرج تاکہ ہم نکالیں بھی ان سے حبا. حب کا مطلب ہوتا ہے گلہ، گلہ مطلب اناج، ٹھیک ہے. ونباتا اور نباتات، تاکہ اس سے غلہ اور دوسری سبزیاں اگائیں. اب بارش کے بعد اللہ تعالیٰ آن دی پوائنٹ بول رہے ہیں کہ یہ بارش کیوں ہوئی؟ تاکہ تمہارے فصلوں کو پانی بھی مل سکے، تم اس سے جو غلے ہیں، جو اناج ہے، کھانے کی چیزیں ہیں، وہ نکالو اور کھاؤ، خوب کھاؤ، ہے نا. اس لیے اللہ نے بارش کو بنایا ہے. تاکہ حب کا مطلب ہوتا ہے غلہ، اناج. نباتات یعنی اگنے والے پودے، جیسے فروٹس ہو گئے، سبزی ہو گئی، انسان کا چارہ ہو گیا، حیوان کا، جانوروں کا چارہ ہو گیا، ہے نا. یہ ساری چیزیں جو ہے ہماری کہاں سے آ رہی ہے؟ بارش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، پودوں میں جا رہا ہے، پیڑوں میں جا رہا ہے، پیڑ پھل دے رہے ہیں. بارش نہیں ہوگی سب سوکھ جائیں گے، سب مر جائیں گے. سوچے نا، اتنی نشانیاں اگر میں نے آپ لوگوں کو بتائی، ان میں سے اگر ایک بھی نشانی کچھ دیر کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے بند ہو جائے، جیسے اگر 1-2 دن کے لیے سورج دکھنا بند ہو جائے، کیا ہوگا؟ خلاص، ختم. نیند آ رہی ہے کیا؟ پلیز نہیں سب ہینڈ ریز کر دیں، تھوڑا ہاں نہیں کچھ بول دیں، ورنہ لگے گا مجھے کہ میرا سنتے سنتے سو گئے. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، نیند آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے یا تو ہمیں اچھا لگ رہا ہے اور ہم خوشی سے سو رہے ہیں، یا پھر ہمیں بور لگ رہا ہے اسی لیے ہم سو رہے ہیں.
نہیں الحمد 2 للہ. لوگوں کے ہینڈ ریز ہوئے، باقی 3 لوگوں کے ہوئے، باقی 4 5 باقی 10 لوگ سو رہے ہیں. اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ. ہاں لگنا چاہیے، اچھا لگنے دیجیے نا، سن لیجیے. سونا تو ہے ہی، مجھے خود بھی سونا ہے، میں خود تھکی ہوئی ہوں، لیکن تھوڑا کر لیتے ہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں. میں زیادہ لمبا نہیں بولوں گی، چلو میں شارٹ میں بولنے کی کوشش کرتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے گلے نکالے تاکہ ہم اور انسان اور جانور سب کھا سکیں اس کو، ہے نا. اب بارش کے بعد آپ دیکھیں، اگر فورسٹ چلے وہ آگے دیکھتے ہیں ہم. وجنات الفافا، اور جنات الفافا، گھنے باغات، گھنے باغات. الفاف کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لپٹا ہوا. اس میں ایسے باغوں کا ذکر کیا گیا ہے جو بہت زیادہ گھنے، بہت زیادہ، اور یہ سب اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، ہے نا. بہت زیادہ گھنے باغات. اگر وہ گھنے باغات نہیں ہوئے، اگر جسٹ تھنک، اگر آپ سوچیں کہ ہمارے پاس یہ جنگل جھاڑ نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا پھر؟ وہی سوکھا پڑے گا، نہ آکسیجن ملے گی. اگر امیزون فارسٹ کی بات کی جائے، ٹھیک ہے، چلو میں جسٹ ایگزامپل میں گھنے باغات کو لے لیتی ہوں. امیزون اتنا آکسیجن وہ دے رہا ہے، اتنے ہائی آکسیجن دے رہے ہیں کہ ہم انسان سوچا جائے تو اس کے وجہ سے زندہ ہیں. اگر یہ فارسٹ نہیں ہوتی، یہ 1-2 پیڑ لگانے سے نہیں ہوتا. جب تک یہ گھنے باغات ہمارے پاس نہیں ہوتے، ہمیں آکسیجن نہیں ملتی اور ہم جینا ہمارا مشکل ہو جاتا. ٹیمپریچر سے نہیں جی سکتے ہم، ہمیں آکسیجن نہیں ملتی، ہم اس سے نہیں جی سکتے. بہت سارے وجہ ہیں جس سے ہم نہیں جی سکتے. اگر یہ جنات الفافا ہمارے بیچ موجود نہیں ہوتا، اللہ نے وہ لا کر کے دیا. اور ہاں، ایسا نہیں کہ وہ جنت بول رہی میں، ایسا نہیں کہ وہ جو باغات ہے، وہ جو فارسٹ ہے، وہ صرف اور صرف ہمیں آکسیجن دے رہے. نو، آپ کی جو بیماریاں ہیں اس کا جو توڑ ہے وہ اس فارسٹ میں موجود ہے. آئے دن جنگلوں میں، امیزون فارسٹ کی بات کی جائے، کتنی ساری مخلوق جو ہیں، کتنے سارے جانور، پرندے، سارے کچھ وہاں رہ رہے ہیں. اللہ ان کو سارا کچھ پورا کر رہے ہیں. کھانا ہو گیا، چارہ ہو گیا، ان کا شکار ہو گیا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہے نا. کسی چیز میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، ساری چیزیں بہت اچھے سے ان کو ملا. ایون اگر ہم خود کے اندر آئیں تو وہاں پہ بڑی بڑی بیماریوں کے توڑ ہیں ان جنگلوں میں، ان پودوں میں، ان ورکشوں میں، ان ٹریز میں، ان کھیتوں میں، کھلیہانوں میں، ہے نا. بڑے بڑے بیماریوں کا توڑ، ہر ایک بیماری کا توڑ. ہم اپنی باڈی کو پوری طرح، اگر ہم قدرتی چیزوں کو صرف کھا کر کے چاہیں نا تو ہم اپنی باڈی کو بہت اچھے سے رکھ سکتے ہیں، لیکن نہیں. اپنے کو تو کھانا کچھ اور ہے. اپنے کو تو کیا بولتے ہیں، اومیگا 3 وائٹامن فرام کہیں اور سے، ہے نا. اور کیا بولتے ہیں، ہمارے کولیجن کے لیے اور نہ جانے کیا کیا، یہ ساری چیزیں ہمیں الگ سے ہی کھانا ہے. یہ نہیں کہ ہمیں پیڑ پودے میں آلریڈی موجود ملے ہیں، ہم اس پر ذرا غور کر لیں. نو، کھانا پینا ہمیں سب ہے، لیکن سائڈ سے ہمیں وہ چیز کھانا ہے. ہم نے اپنی زندگی کو خود ہی مشکل بنا لیا. پتہ مشکل ہے نہیں، ہم نے خود بنا لیا. ہم باہر سے ادھر سے زہر کھاتے ہیں اور ادھر سے زہر کاٹنے کی دوا کھاتے ہیں. ایسا نہیں کہ چیز ہی ایسا کھاؤ جو نہ زہر بنے نہ زہر کاٹنے کی ضرورت پڑے. نو، ہمیں زہر بھی کھانا ہے اور زہر بھی کٹوانا ہے. یہ ہمارا حال ہے ابھی. ان یوم الفصل کان میقاتا، ان بے شک، یوم الفصل فیصلے کا دن، کانا میقاتا، کانا مطلب ہے اور میقاتا مطلب ایک مقرر وقت. اب ختم. یہاں پہ ہماری اللہ تعالیٰ نے اتنی نشانیاں بتا دی ہمیں، اتنی ساری نشانیوں کا ذکر کیا گیا. اب واپس سے آئے. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. اب اس کا جواب یہاں مل گیا. ان یوم الفصل کان میقاتا، یعنی کہ بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے.
فصلہ کا مطلب ہوتا ہے، فصلہ کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ کرنا، جدا کرنا، اور یہ قیامت کے دن کو کہا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن کو یوم الفصل بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ جدائی کا دن ہوگا، ہے نا، جدائی کا دن۔ اس دن ہر دودھ پلانے والی جو مائیں ہوں گی وہ اپنے بچے کو بھول جائیں گی۔ سوچیں، آپ جو اپنے بچے ابھی آپ کے بغل میں سوئے ہیں یا آپ کی جو مائیں ہیں، سب ایک دوسرے کو بھول جائیں گے۔ آپ اپنے بچے کو اتنا لاڈ پیار سے رکھتے ہیں، کل قیامت کا دن اتنا بھیانک ہوگا کہ آپ اس کو بھول جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو، ہے نا۔ اب الگ الگ کے اندر بہت ساری چیز آتی ہیں۔ ہر ماں اپنے بچے کو بھول جائیں گے، ہر ایک دوسرے کو محبت کرنے والا رشتہ دار، ماں باپ، بھائی بہن، شوہر بیوی، سب ایک دوسرے کو بھول جائیں گے۔ یہ فیصلے کا وہ دن ہوگا جب اصحاب الجنہ اور اصحاب النار اچھے سے الگ ہو جائیں گے، یعنی کہ اچھے اعمال، برے اعمال، کفر اور اچھے اعمال، سب چھانٹ کر الگ کی جائے گی، سب چھانٹ کر، کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، نتھنگ، کوئی ملاوٹ نہیں۔ آپ کے اچھے برے اعمال ایسے الگ ہو جائیں گے جیسے تیل میں پانی کو ڈالا جاتا ہے بڑی کوانٹٹی میں اور وہ ملتی ہی نہیں ہے، ٹھیک اسی طرح نہیں ملے گی، نہیں ملے گی، نہیں ملے گی۔ نہ کوئی انسان کسی انسان سے ملے گا، پہچانے گا، ہے نا، مطلب دور ہو جائے گا اس سے، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ باقی وہ گروپس میں ضرور بٹ جائے گا، وہ بھی ہم پڑھیں گے، لیکن ایسا حال ہوگا کہ سب کو اپنی فکر ہوگی۔ اس کے بعد جو کفر ہیں وہ الگ ہو جائیں گے، شرک کرنے والے الگ ہو جائیں گے، اچھے اعمال کرنے والے الگ ہو جائیں گے، شہداء صالحین کے راستے پر چلنے والے الگ ہو جائیں گے، صراط المستقیم پر چلنے والے الگ ہو جائیں گے، سب کچھ الگ ہو جائے گا، کچھ ملا ہوا نہیں رہے گا، اور وہ رہے گا فاصل، قیامت کے دن، یوم الفصل، فیصلے کا دن۔ اور اس دن فیصلے کا دن ہوگا جہاں آپ چاہ کر کے بھی کچھ نہیں کر سکتے، جو کرنا تھا وہ دنیا میں ہی کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس صرف ون اینڈ اونلی چانس ہے، اس کے بعد کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ابھی لاکھ کہتے ہو نا کہ میرے کو موقع مل سکتا ہے، نیکسٹ ٹائم، نیکسٹ ٹائم، نیکسٹ ٹائم، کیا نیکسٹ ٹائم؟ ہم جو کہتے ہیں نا نیکسٹ ٹائم نماز پڑھیں گے، اگلے پیر سے پڑھ لیں گے، کل سے پڑھ لیں گے، یا لڑکیوں کے پردہ کی بات آ جائیں گی تو کہتی ہیں کہ تھوڑا رک جاتے ہیں نا، ابھی شادی نہیں ہوئی میری، شادی کر لیں گے نا، پھر ایک بار شادی ہو جائے پھر پردہ کرنا اسٹارٹ کر دیں گے، ابھی شادی نہیں ہوئی، ابھی پردہ نہیں کریں گے تو پھر رشتے نہیں ملیں گے، یا جاب ہے میری تو میں پردہ نہیں کر سکتی، میں حجاب نہیں کر سکتی کیونکہ جاب ہے۔ جاب زیادہ ضروری ہے، قیامت زیادہ ضروری ہے، آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں، میں آگے کچھ نہیں بولنے والی، میرا لیکچر لمبا ہو جاتا، آپ خود سوچ لیں کہ کیا ضروری ہے۔ آپ کے کالجز ضروری ہیں، آپ کے پردہ، اب میں ایسا نہیں کری کہ آپ کالج نہیں جاؤ، بالکل جاؤ، میں بھی جاتی ہوں، میں نے بھی پڑھا ہے، میں بھی پڑھی لکھی ہوں، ہے نا، لیکن پردہ کرو، یہ بال کھلے کر کے نہیں رہنے کا، کیونکہ قیامت کا دن دور نہیں ہے۔ اگر وہ ایک بار آ گیا، اگر آپ کی موت ہو گئی، کوئی آپشن نہیں ہے، آپ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے واپس جانے دیجیے نا، اس بار تو میں ایڈمیشن ہی نہیں لوں گی، اللہ میں گھر پہ رہوں گی، نہیں کہہ سکتے نا۔ خیر، لمبی ہو جاتی ہے بات، آگے ہم بڑھتے ہیں۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، یوم، جس دن، ینفخ، پھونک دیا جائے گا، فی الصور، سور میں، فتأتون، تو تم آؤ گے، فوج در فوج، افواجا، یعنی کہ جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن تم فوج در فوج آؤ گے۔ سر جو ہے وہ ایک انسٹرومنٹ ہے نا، جس سے کیا ہوتی ہے، سر مطلب ایک آواز سے نکلتی ہے۔ اب آپ غور کریں کہ ایسی کوئی جو آواز رہتی ہے وہ اٹینشن کے لیے ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، ہمارے اگر اسکول کی بات کی جائے، وہاں جو آواز ایسی گھنٹیوں کی بجتی، کس لیے بجتی؟ تاکہ کچھ ہونے والا ہے، اٹینشن ہو جاؤ، ہمارا ختم ہو گیا، یا پھر جہاں کہیں بھی ایسے کچھ سر کی آواز آتی ہے وہ کسی چیز پر اپنا دھیان حاصل کرنے کے لیے، کسی چیز کا آغاز کے لیے ہو گیا یا کسی چیز کے ختم کے لیے، ٹھیک اسی طرح سر پھونکا جائے گا، ہے نا۔ اور جب سر پھونکا جائے گا تب کیا ہوگا، سب گروہ در گروہ، گروپ در گروپ بٹ جائیں گے۔ اب ہر گروپ کے ساتھ اس کا امام ہوگا، یعنی کہ جیسے جو قرآن والے ہوں گے وہ ایک گروپ میں ہوں گے،
ہے نا. جو شہداء صالحین ہوں گے ایک گروپ میں ہوں گے، ایمان والے ایک گروپ میں ہوں گے، کفر کرنے والے ایک گروپ میں ہوں گے. انسان اسی فوج میں ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے. اگر وہ صحابہ سے محبت کرتا ہے، نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، نیک لوگوں کے بیچ آنے چاہتا ہے نا، پیغمبروں سے محبت کرتا ہے، تو وہ ان کے گروہ میں ہوگا اور وہ خود بخود وہاں پہنچ جائے گا. ان کے گروہ میں ہر کوئی وہیں پہنچا دیا جائے گا جہاں سے وہ بلونگ کرتا ہے نا. اگر آپ کفر کریں گے، آپ ایسے لوگوں کے بیچ میں رہیں گے جو گناہ کرتے ہیں، ان کو پسند کریں گے، تو آپ ان کے گروپ میں رہیں گے. جائیں نا، ان کے گروپ میں جائیں، آپ ان کو پسند کرتے تھے. اور وہیں ہم اگر اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، جیسے ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو ایک گروپ میں رکھیں، ایک اچھے شہداء صالحین صدیقین کے گروپ میں رکھیں. اب مان لو کہ آپ اپنے بچوں کو یا آپ خود کو سکھاتی ہیں، کسی دوسرے سے انفلوئنس ہوتی ہے، پاکستانی ڈراماز ہو گئے، ہیرو ہیروئنس ہو گئے، یا سیریز جو بھی، ان سے اگر آپ انسپائر ہوتی ہیں تو آپ رہیں نا ان کے گروپ میں. مذاق کریے. آپ کو صحابیات کے گروپ میں تب رکھا جائے گا جب آپ صحابیات کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے، ان کی زندگی کے بارے میں سیکھیں گے، ان سے محبت کریں گے، تو ہم صحابیات والے گروپ میں رہیں گے، ہے نا. تو انسان اسی گروپ میں رہے گا جس سے وہ محبت کرتا ہو. اصل جس چیز سے انسان کو اکٹھا کیا جائے گا وہ ان کی سوچ، ان کا عقیدہ اور ان کا انٹرسٹ ہوگا. باقی آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کس چیز میں انٹرسٹ رکھنا چاہتے ہیں. اس کے آگے کچھ نہیں کہا جائے گا، آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے نا، کہ کس لوگوں کے بیچ میں ہمیں رہنا ہے. آیت نمبر 19 پر ہم آتے ہیں. زیادہ نہیں بولوں گی، میں ریلیکس ہو جائے، بس میں آپ لوگوں کا 5 منٹ اور لیتی ہوں. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. وَفُتِحَتِ اور کھول دیا جائے گا، سماء میں مارک کر دیتی ہوں یہاں پہ، سماء مطلب آسمان، فکانت تو وہ ہو جائے گا، ابواب دروازے، وہی آسمان، وہی مضبوط 7 آسمان جن کے بارے میں ہم تب سے پڑھ رہے تھے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نا، وہی آسمان جس کے بارے میں تم نے ابھی پڑھی، اسی کو قیامت کے دن اس قدر کھولا جائے گا، ایسے دروازے ہو کر کے بٹے جائے گا. سوچیں. اب آپ بولیں گے ہاؤ اٹس پاسبل، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کچھ سوچتے ہیں نا. لیکن اب آپ پیچھے آ جائیے اور غور کریے کہ اللہ نے کیسے اپنی قدرت کی نشانیاں دی، ہے نا. جیسے قدرت کی نشانیاں دی ویسے ہی یہ بھی ہوگا، ویسے ہی تم گروہوں میں بٹو گے، ویسے ہی تمہیں الگ کیا جائے گا، ویسے ہی تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہے نا. ویسے ہی سر پھونکا جائے گا اور ویسے ہی آسمان کے دروازے کھل جائیں گے. تو آبجیکشن کی کوئی بات آئے گی ہی نہیں یہاں پہ، کیونکہ تمہیں جو کہہ دیا گیا ہے وہ ہو کر رہے گا. جیسے پچھلے والے آیتوں میں آپ کو نشانیاں بتائی گئی اور وہ ہو رہا ہے، ویسے ہی قیامت کے دن بھی ہو کر رہے گا. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. وَسُيِّرَتِ اور چلا دیے جائیں گے، جبالو پہاڑ، فَكَانَتْ تو وہ ہو جائے گا، سراب. اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو وہ ریزہ ریزہ، ریت ریت ہو جائیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب سوچیں یہاں کہ وہی پہاڑ، مضبوط پہاڑ جس کو آپ ابھی کچھ نہیں کر سکتے، اس کو پہاڑ کی ایک سائڈ کو اگر چیرنا ہو تو اس کے لیے کتنے بڑے بڑے بم بلاسٹ اور کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے. اور کل قیامت کے دن وہ سارے پہاڑ، دنیا کے سارے پہاڑ ایک ساتھ ریت میں تبدیل ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا اور یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ ریت میں تبدیل ہو جائیں گے، جس کا ذکر سورہ واقعہ میں بھی آتا ہے. اور آگے ہم انشاءاللہ تعالی جب سورہ انشقاق، سورہ بروج میں پہنچ جائیں گے تب بھی ہم یہ چیز پڑھیں گے، ہے نا. شرابہ اس کا مطلب ہوتا ہے چمکتی ریت، جو ڈیزرٹ میں دکھتی ہے نا، ویسے ہی قیامت کے دن یہ سب جو پہاڑ ہے وہ شراب بن جائیں گے، یعنی کہ چمکتی ہوئی ریت بن جائیں گے، پورا چمکتی ہوئی ریت. اف، جسٹ تھنک کیا منظر ہوگا وہ. اب آپ سوچئے یہاں پہ کہ
اب کیسے جھٹلا سکتے ہیں، اب کیسے ٹھکرا سکتے ہیں؟ چلو آپ لوگ تو الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم جھٹلاتے نہیں ہیں، لیکن ہم غور نہیں کرتے، ہے نا؟ ہم بھول جاتے ہیں قیامت نام کی چیز کو، یا ہم اگر سنتے بھی ہیں تو ہم اس کو لائٹ لیتے ہیں، لیکن اب لائٹ مت لیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے قدرت کی نشانیاں دیکھی، اب اس پہ آپ غور کر لیجئے پہلے نشانیوں پر، پھر آپ دیکھیے کہ جیسے یہ نشانیاں چل رہی ہیں ویسے ہی اللہ تعالی جو ہے وہ باقی نشانیاں بھی دکھا دیں گے جو قرآن میں ذکر کیا گیا۔ ویسے ہی باقی نشانیاں کہنے کا مطلب کہ پہاڑ جو ریزہ ریزہ ابھی ہمیں سن کے لگ رہا ہوگا نا کہ یہ پہاڑ ریزہ ریزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو ہمالیہ کا دیکھ لے، ہمالیہ اتنی بڑی پہاڑ ریزہ ریزہ کیسے ہو جائے گی؟ ہوگی ہوگی ہوگی، قیامت کے دن ہوگی، اللہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ساری چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں اور آگے ہم انشاءاللہ تعالی پورے اما پارا میں پڑھیں گے، وہ سب کچھ پر ہم نے غور کرنا ہے کہ وہ ہو کر رہے گا، چاہے انسان کچھ بھی کر لے، چاہے انسان کتنا بھی ٹھکرا لے، چاہے انسان کتنا بھی جھٹلا لے، یہ جو تمام چیزیں ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے قرآن میں، پورے قرآن میں۔ ابھی تو ہم نے صرف اما پارا کی 20 آیتیں پڑھی، صرف 20 آیتیں، اور اس 20 آیتوں میں ہمارا یہ حال ہے نا، اس 20 آیتوں میں اللہ نے کیا کچھ نہیں کہہ دیا، تو سوچیں نا آگے کیا ہوگا، سوچیں آگے کیا کیا ہونے والا ہے، آگے کیا کیا پڑھیں گے۔ بہرحال میں بہت زیادہ نہیں بولوں گی، اب مجھے پتا ہے نیند آ رہی ہوگی، آپ کے بھی پرسنل کام ہوں گے جو بھی ہوں گے، اب کلاس کو اینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ آپ لوگوں کو کلاسز سمجھ میں آئی ہوگی، سمجھ میں آ رہا ہوگا، ذہن میں آ رہا